لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبودیت، بندگی اور غلامی کے لیے پیدا فرمایا، اور بندگی کی جو متعین شکلیں اس کو سکھائی گئیں ان میں حج ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے. وہ ارکان اسلام میں 5واں رکن ہے، لیکن ایسی جامع اور ہماگیر عبادت ہے کہ اس میں باقی سب عبادات اور ارکان کی روح، فوائد اور ثمرات و نتائج بدرجائے اتم آ گئے ہیں. نماز کی طرح حج بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ٹھیک اس گھر یعنی بیت اللہ شریف اور اس کے قرب و جوار کے مقامات میں ادا کیا جاتا ہے جسے روئے زمین کی سب سے اولین مسجد، عبادتگاہ اور سب مسلمانوں کی نمازوں کے لیے قبلہ ہونے کا شرف حاصل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلی عبادتگاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی، مبارک بنایا گیا اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت. حج میں آدمی زکوٰۃ کی طرح اپنا قیمتی اور پسندیدہ حلال مال محض اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کر کے سفر پر نکلتا ہے، اور قربانی کا جانور ذبح کر کے غریبوں کو کھلاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. اور اسی طرح روزہ تمام مرغوبات نفس سے دستبردار کروا کے آدمی کو ضبط نفس اور تقوی کی تربیت دیتا ہے. تو حج میں احرام باندھتے ہی لباس، خوشبو، جسم کی صفائی ستھرائی سے لے کر بیوی کے ساتھ روزہ کی طرح صرف دن کے اوقات میں ہی نہیں بلکہ رات کے اوقات میں بھی صنفی ملاپ کی ممانعت کر دی گئی، جس سے انسان میں خواہشات نفس کو کنٹرول کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے. ہم آج آپ کو اسی اہم عبادت یعنی حج کی ادائیگی کے لیے مقامات مقدسہ کے سفر اور بیت اللہ شریف کی حاضری کے آداب کے بارے میں بتائیں گے. سب سے اولین ادب بیت اللہ شریف کی حاضری کا یہ ہے کہ آپ اس حاضری کے آداب سیکھیں. اتنی اہم، عظیم الشان اور جامع عبادات کی ادائیگی کا موقع حاصل کرنے کے لیے اپنے قیمتی وقت اور مال صرف کرتے سفری کاروائیوں اور قانونی دستاویزات کے حصول کی جاں غسل مراحل سے گزر کر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اور اس فریضہ کی ادائیگی احتیاط اور توجہ سے کرنا پڑتی ہے. کوئی فرض، رکن یا واجب بلکہ سنت بھی اگر صحیح طریقے سے ادا نہ ہو سکی تو برسوں کی تمناؤں اور مہینوں کی محنت اور مشقت سفر کا حاصل کیا رہا. اس لیے نہایت ضروری ہے کہ عام مسلمان بالعموم اور حج پر جانے والے افراد بالخصوص اس دینی فریضہ اور عبادت کے شرعی آداب و احکام کا درست علم حاصل کریں. عازمین حج نے چونکہ یہ فریضہ ادا کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کے شرعی احکام اور حاضری کے آداب کا علم حاصل کرنا ان پر فرض عین ہے. دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ نے سفر پر نکلنا ہے تو اجتماعی سفر کا اہتمام کریں، اچھے ساتھی اور رفقائے سفر کا انتخاب کریں. آپ کے ساتھیوں اور گروپ میں کوئی عالم دین ضرور ہونا چاہیے جو بوقت ضرورت شرعی احکام بتا سکے. بالخصوص سفر میں قصر نماز، مسح اور تیمم کے احکام کی مسافر کو شدید ضرورت پیش آتی ہے. جب اجتماعی سفر کے لیے آپ نے فیصلہ کر لیا تو ایک اچھے، سمجھدار، انتظامی صلاحیتوں کے مالک شخص کو اپنا گروپ لیڈر منتخب کر لیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا خرج ثلاثة فی سفر فلیؤمروا احدهم. اگر 3 مسلمان بھی سفر پر نکلیں تو ان پر لازم ہے کہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا امیر اور لیڈر چن لیں. سفر پر نکلنے سے قبل اپنے زیر کفالت افراد کے نان نفقے اور ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنائیں. اپنے قرض خواہوں کا قرض ادا کریں، یعنی سب بندوں کے حقوق جو آپ کے ذمہ ہوں ان کو ادا کرنے کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرتے جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے شخص کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مگر کسی کا قرض معاف نہیں ہوتا اگر اس کے ذمہ ہوگا. سفر کئی اقسام کے اور متنوع مقاصد اور اغراض کے لیے ہوتے ہیں، لیکن سفر حج ایک انوکھا اور مختلف قسم کا سفر ہے. یہ سفر آپ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں کر رہے ہیں، اور اس سفر کی منزل بھی اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی بیت اللہ شریف ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان کی حیثیت سے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فاعطاہم، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے والا
حاجی اور عمرہ کے زائرین سب اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر کے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی مانگ ان کو دے دیتا ہے۔ سفر حج کی اسی امتیازی اور خصوصی حیثیت کے پیش نظر کہ آپ مالک و خالق کائنات اور اللہ رب العالمین کی دعوت پر اس کے گھر جا رہے ہیں، اس میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سفر پر نکلیں تو اگر سواری پر سوار ہونے لگیں تو وہ دعا کریں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 12-13 میں سکھائی۔ فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے تمہاری سواری کے لیے کشتیاں، بحری جہاز اور مختلف مویشی پیدا کیے تاکہ تم ان کی پشت پر سوار ہو کر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس طرح کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ سواری کی اس دعا کا مطلب یہ ہے جس اللہ نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، حالانکہ ہم اس پر قابو پانے والے نہیں تھے، ہم اسی مالک کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سواری کی اس دعا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی ایک دعا بھی ارشاد فرمائی۔ صحابہ کرام نے اس کو حدیث میں نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر نکلتے تو سفر کی یہ دعا آپ فرماتے اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا هذا واطوی عنا بعده اللہم انت الصاحب في السفر والخلیفة في الأهل اللہم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد۔ اے اللہ ہم اس سفر میں آپ سے نیکی کی اور تقوی کی توفیق مانگتے ہیں۔ اے اللہ اس سفر میں تو ہی ہمارا ساتھی ہے۔ اے اللہ اس سفر میں دوری کو ہمارے لیے سمیٹ دے، اور اے اللہ اس سفر میں راستے کی مشکلات کو اور واپسی پر کہ ہم اپنے اہل و عیال میں اور مال اور جائیداد میں کسی بری چیز کو دیکھیں، اس سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ اس دعا کا مفہوم ہے۔ حج کے سفر میں نکلنے کے بعد کوشش کریں کہ کسی گناہ، معصیت اور خلق خدا بالخصوص اپنے ساتھیوں کی تکلیف کا باعث بننے والی کسی بات یا عمل کا صدور آپ سے نہ ہو۔ اگر ہو جائے تو معصیت پر اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ کریں، معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں مومنوں کی صفت بیان فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحت الانہار خالدین فیها ونعم اجر العاملین، جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے، ایک سی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے اور کسی دوسرے کی اذیت کا سبب بنا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بعد اس سے بھی معافی کرا لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ فرمایا کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہیں ہونی چاہیے۔ ہر قسم کے لڑائی جھگڑے اور تلخی سے بچنا چاہیے، حتیٰ کہ اپنے خادم کو ڈانٹنا تک جائز نہیں۔ اس سلسلہ میں ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دلچسپ واقعہ ملتا ہے اور اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ ان کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابوبکر فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے، ہم مقام العرج میں پہنچے تو وہاں ہم نے پڑاؤ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ان کے پہلو میں تشریف رکھتی تھیں اور میں اپنے والد کے پہلو میں بیٹھی تھی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہماری باری ایک ہی تھی، یعنی سواری ایک غلام کے ساتھ ہماری مشترک سواری تھی 3 آدمیوں کی۔ تو اتنی دیر میں وہ غلام دور سے آتا ہوا دکھائی دیا اور اس کے پاس سواری نہیں تھی، اونٹ نہیں تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ اونٹ کہاں ہے؟ تو کہنے لگا کہ گزشتہ رات گم ہو گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے غصے سے اس سے کہا صرف ایک اونٹ اور وہ بھی تم گم کر بیٹھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا لوگوں دیکھو کہ احرام باندھے ہوئے یہ آدمی کیا کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا تو آپ نے فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ دلانے پر مار پیٹ بند کر دی اور پھر اس کے بعد میں کفارہ بھی ادا کیا۔ اسی طرح بیت اللہ کی حاضری کے آداب میں سے سب سے اہم ادب یہ ہے کہ حاجی اور عمرہ زائرین سارے کے سارے احرام باندھ کر ہی میقات سے آگے جا سکتے ہیں۔ احرام کے بغیر میقات کراس کرنے پر دم یعنی ایک جانور کی قربانی لازم آتی ہے۔ اسی طرح احرام باندھنے کے بعد انسان پر پابندیاں
مزید سخت ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی بیوی تک سے بھی کوئی شہوانی عمل یا گفتگو نہیں کر سکتا۔ کوئی لڑائی جھگڑا یا معصیت کے کام کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ خوشبو سلا ہوا کپڑا استعمال نہیں کر سکتا، مرد اپنا چہرہ اور سر نہیں ڈھانپ سکتے، خواتین دوپٹہ اوڑھ سکتی ہیں، چہرہ ننگا رکھیں، خواتین بھی چہرہ ننگا رکھیں، اور جب غیر محرم مردوں کے پاس سے گزر ہو تب وہ اپنا چہرہ ڈھانپ لیں۔ اسی طرح احرام کے ساتھ میقات سے آگے جائیں، یہاں تک کہ حدود حرم تک پہنچیں، جہاں سے آگے کوئی غیر مسلم نہیں جا سکتا، صرف مسلمان ہی حدود حرم میں جا سکتے ہیں۔ ایک اہم ادب اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ احرام باندھتے ہی تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع کی ساری رودات نقل فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور یہ تلبیہ بلند آواز سے اس وقت تک پڑھتے رہنا چاہیے جب تک کہ انسان بیت اللہ شریف میں داخل نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: افضل الحج العج والسج، یعنی افضل ترین حج یہ ہے کہ آدمی بلند آواز سے کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتا رہے اور پھر اللہ کی رضا کی خاطر قربانی بھی کرے۔ اسی طرح مسجد حرام کے مینار جب نظر آئیں یا کعبہ شریف پر نظر دور سے پڑے تو تلبیہ اور ذکر تو حاجی کر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن اس لمحہ آپ اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور دعا کریں۔ اور قبولیت وقت کے مقامات اور اوقات میں سے ایک کعبۃ اللہ پر نظر پڑنا بھی ہے۔ اسی طرح بیت اللہ شریف میں جس دروازے سے بھی آپ داخل ہوں جائز ہے، درست ہے۔ مسجد میں داخلہ کے آداب کا خیال رکھیں، یعنی دایاں پاؤں پہلے اور پھر بایاں پاؤں داخل ہو، اور دعا کریں: اللہم افتح لی ابواب رحمتک و فضلک، اے اللہ اپنی رحمت کے اور اپنے فضل کے سارے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اگر فرض نماز کی جماعت ہو رہی ہو تو فوراً اس میں شامل ہو جائیں، اگر نماز نہ ہو رہی ہو تو پھر بیت اللہ کے آداب میں تحیۃ المسجد یہی ہے کہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کریں۔ وہاں تحیۃ المسجد کے 2 نوافل وہ ادا نہیں کیے جاتے، بلکہ بیت اللہ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہاں آپ تحیۃ المسجد کے بجائے طواف شروع کریں داخل ہوتے ہی۔ طواف کرتے ہوئے دھکم پیل سے بچیں، رش میں نہ گھسیں اور کثرت کے ساتھ دعائیں کریں۔ یہ قبولیت دعا کا مقام ہے، بالخصوص اس شخص کے لیے جو پہلی مرتبہ بیت اللہ کے حج کو پہنچے، کیونکہ دل میں ایک عجیب طرح کا لطف و سرور، عز و انکسار اور حضور قلب ہوتا ہے۔ اسی کیفیت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک عباسی خلیفہ کے متعلق مشہور ہے کہ طواف کے دوران کسی نابینا شخص کو دیکھا، اللہ تعالیٰ سے اپنی بینائی کی بحالی کی دعائیں بڑے عاجزی اور زاری سے کر رہا تھا، لیکن شاید عز و انکسار اور الحاح کی مطلوبہ کیفیت نہیں تھی، تو اس خلیفہ نے اس کو دھمکی آمیز لہجے میں ڈرایا: اگر میرے طواف سے فارغ ہونے تک تمہاری بینائی بحال نہ ہوئی تو میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ یہ سنتے ہی نابینا شخص کے دل میں حضوری اور عاجزی کی بے مثال کیفیت پیدا ہو گئی، اور اس نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد طلب کی، اور پھر واقع خلیفہ کے طواف سے فارغ ہونے تک اس کی توانائی بحال ہو چکی تھی۔ یہ ایک مقدس سفر ہے، اس سفر میں ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور جو اعمال حج کے ہیں ان کو پورا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سفر نصیب فرمائے اور اس کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.